میرے بڑے سے دوست ہیں زاہد کاظمی، وہ ہری پور میں رہتے ہیں اور ایک علمی ادبی شخصیت ہیں، بہت بڑا ان کا کتابوں کا کلیکشن ہے، بہت بڑا حلقہ احباب ہے، کتاب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اکثر ان سے ملاقات رہتی ہے اور ہم اسلام آباد سے ان کے گاؤں ہے ان کا ہری پور میں اور شہر میں بھی گھر ہے، ان سے ملنے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو بڑی مختلف باتیں اور کہانیاں ان سے سننے کو ملتی ہیں۔ پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب کہانی سنائی، حیرت انگیز۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اس زمانے میں وہ اسکول جاتے تھے اور ان کے ساتھ اور گاؤں کے بچے بھی ہوتے تھے، تو زیادہ تر بچے غریب گھروں کے ہوتے تھے جو اپنی کتابیں کپڑے کے تھیلے میں جو اماں نے سی کر دیا ہوتا تھا یا کسی درزی سے سلوایا ہوتا تھا کپڑے کا، اس میں ڈال کے لے کر آتے تھے۔ لیکن ان کے ابا نے اپنے بچے کو بڑی محبت سے ایک ایسا بستہ لا کے دیا کہ جس کے اندر وہ بکل لگا ہوا تھا اور وہ بڑا رنگ برنگا تھا، اس میں کتابیں رکھ کے اس کے اوپر وہ کلک کر کے وہ بکل فٹ ہو جاتا تھا، اور اس میں ایک چابی بھی تھی اس کی کہ اگر اس کو تالا لگا دیا جائے تو وہ بکل کا بٹن پریس نہیں ہوتا تھا اور وہ کھل نہیں سکتا تھا، جب تک چابی سے نہ کھولیں تب تک کتابیں اس میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ تو زاہد بھائی کہتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت بستہ تھا اور ان کو دل و جان سے عزیز تھا، بلکہ آج بڑے ہو گئے ہیں تب بھی ان کو بہت یاد آتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو چابی تھی اس کے لیے بھی ابا نے ان کو ایک کی چین لا کے دی۔ وہ کی چین جو تھی وہ اس زمانے میں ایک ایسی کی چین آیا کرتی تھی جس میں کرنسی کے مختلف نوٹ، چھوٹے سائز کے پلاسٹک کے ساری کرنسی کے نوٹ ایک گچھے کی صورت میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ پاکستانی کرنسی کے بھی آتے تھے، ڈالر کے بھی آتے تھے، مختلف آتے تھے۔ تو زاہد بھائی کو ان کے ابا نے جو لا کے دیا کی چین، وہ کرنسی نوٹوں والی کی چین تھی، تو وہ اسی میں اس بستے کی جو چابی تھی وہ اسی کی چین کے اندر انہوں نے ڈال دی۔ اب وہ جاتے اسکول میں پہنچتے اور بڑے اہتمام سے بستہ چابی لگا کے کھولتے، باقی بچے بڑے حسرت سے انہیں دیکھتے اور وہ کتابیں نکال کے پھر اسکول میں جب چھٹی ہوتی تو پھر وہ اس میں کتابیں ساری رکھ کے اور چابی سے اس کو لاک کر کے اور آتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ یعنی ایک سانحہ ہو گیا کہ وہ چابی کھو گئی، کی چین بھی ساتھ کھو گئی اور چابی بھی کھو گئی۔ تو زاہد بھائی کو بہت صدمہ ہوا اور پہلے تو بڑا روئے ہوئے، پھر انہوں نے سوچا کہ جب تک چابی نہیں ملے گی تب تک میں اس بستے کو کھولوں گا نہیں، اس کا میں تالا نہیں توڑوں گا۔ اب تالا نہیں توڑیں گے تو کتابیں کیسے باہر نکلیں گی؟ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سائیڈ میں کھینچ کھانچ کے وہ کتابیں نکل تو آتی تھیں، تو وہ زاہد بھائی جو ہے وہ اسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے کتابیں نکالتے اور ڈالتے رہے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ چابی میری ملے گی تو تبھی میں اس بستے کو کھولوں گا، اس کا تالا میں توڑوں گا نہیں۔ اس بات کو کافی مہینہ گزر گیا، چابی نہ ملنی تھی نہ ملی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسکول سے گھر واپس آئے تھے اور شام کے وقت ان کے صحن میں جو بڑا سا درخت تھا اس کے نیچے چائے پینے کے لیے سب بیٹھتے تھے، چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں۔ تو کہہ رہے ہم سب گھر والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے، تو اچانک ایک کوا کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور سیدھا آ کے اس درخت کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ کہہ رہے ہم نے تو خاص توجہ نہیں دی، اس لیے کہ کوے پرندے آ کے بیٹھتے رہتے تھے اس کے اوپر، درخت کے اوپر۔ تو وہ کوا جو آ کے بیٹھا تو اس نے آواز نہیں نکالی کوئی، اس نے بیٹھا آ کے، اور تھوڑی دیر بعد پٹ سے ایک چیز آ کے میرے سامنے گری۔ میری ایک دم نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کی چین تھی جو اس کوے نے اپنی چونچ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ چونچ سے اسی وقت اس نے وہ نیچے میرے سامنے پھینکی۔ جیسے میں نے کی چین اٹھائی، چابی اس میں لگی ہوئی تھی، اوپر میں کوے کو دیکھا تو کوے نے مجھے دیکھ کے اور پھر کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ کے وہ واپس ادھر ہی چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ زاہد بھائی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون کوا ہے، وہ ایک مہینے بھر سے چابی میری کہاں گم تھی، یہ کوا کہاں سے ڈھونڈ کے وہ چابی لایا، اور وہ آخر اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چابی میری ہے، میرے ہی سامنے لا کے اس کی پھینکی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ معمہ سمجھ بھی نہیں آیا، بس یاد کرتا رہتا ہوں کہ وہ کیسا میرا بستہ تھا، کیسی میری چابی تھی، کیسی میری کی چین تھی، اور کیسا پراسرار وہ کوا تھا۔